ना सही कुछ मगर इतना तो किया करते थे, वो मुझे देख के पहचान लिया करते थे। تو خوشامدید معزز سامعین، بات کرنے جا رہے ہیں ہم شہزاد احمد کی غزل پر۔ تو شہزاد احمد امرتسر میں پیدا ہوئے، 1932 آپ کی وفات ہے۔ تو احمد جو شہزاد احمد ہیں ان کا شعری شعور بھی ایک اپنی انتہا پر ہے، تو سائنسی، نفسیاتی اور فلسفیانہ افکار جو ہے ان کی غزل میں یعنی نمایاں نظر آتے ہیں۔ تو ان سے کسی حد تک یعنی ایک غزل کی روایت مجروح ضرور ہوتی ہے، لیکن ایک نیا پن بھی اس میں پیدا ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر انور سدید نے انہیں نئی غزل کا مزاج دان کہا۔ تو بڑھتے ہیں غزل کی جانب۔ نہ صحیح کچھ مگر اتنا تو کیا کرتے تھے، وہ مجھے دیکھ کے پہچان لیا کرتے تھے۔ تو شاعر اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے، تو یہ غزل کی ردیف جو ہے وہ کیا کرتے تھے اس کی ردیف ہے، اور اس کا جو قافیہ ہے وہ کیا، لیا، پیا، سیا۔ تو اس کیفیت سے وہ یعنی ایک ایسی فضا پیدا ہو رہی ہے کہ غزل میں موازنے کی کیفیت، ہر شعر میں ایسا ہے جیسے موازنہ ہو، دو چیزوں کو آپس میں آمنے سامنے رکھ کر ان کی موازنہ کیا جائے۔ کہ اب پہلے ایسا ہوتا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر پہچان لیتا تھا، لیکن گویا شاعر کہہ رہا ہے کہ اب ایسا نہیں ہے، اس نے مجھے دیکھ کر پہچانا بھی نہیں ہے۔ تو اب ایسا یعنی حالات بدل گئے ہیں کہ اب وہ میرا محبوب مجھے پہچانتا بھی نہیں ہے۔ تو مدت کے بعد دیکھا ایک شخص دل ربا سا، اب ذہن میں نہیں ہے پر نام تھا بھلا سا۔ تو ایسا بھی ہو جاتا ہے، تو بعض اوقات تو وہ نام بھی یاد، بھلا سا یہ بھی نہیں یاد رہتا ہے کہ یہ دیکھا شخص ہے۔ تو شاعر یہی گلہ اپنے محبوب سے کر رہے ہیں کہ میرا محبوب تو مجھے بالکل ہی بھول گیا، یا میرا دوست مجھے بھول گیا ہے۔ آخر کار ہوئے تیری رضا کے پابند، ہم کے ہر بات پہ اصرار کیا کرتے تھے۔ تو پھر موازنے کی کیفیت ہے کہ پہلے میں کیا کیا کرتا تھا، اب میں کیا کیا کرتا ہوں، کہ اب میں تیری رضا کا پابند ہو گیا ہوں، تیری بات مانتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ میں وہ جو ضدی شخص ہوا کرتا تھا، ہر بات پہ اصرار، اپنی منمانی کرنا، لیکن اب ایسا میں چپ ہوا ہوں کہ مجھے اب اور کوئی تمہاری بات کے علاوہ سمجھ ہی نہیں آتا۔ تو گویا اپنے ارتقائی شعور کی بات کر رہے ہیں کہ میں نے رفتہ چیزوں کو سمجھا اور شعور حاصل کیا، اور میں اب اس مقام پر ہوں کہ مجھے اب تمہارے سوا کچھ سمجھ نہیں آتی۔ تو عشق کی انتہا پر گویا شاعر ہے کہ اسے علم ہے کہ جو ہے وہ اپنے محبوب کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے، کہ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا۔ تو اپنے ہر طرح رضا کا پابند ہے، وہ اپنے محبوب کی بات کا پاس رکھتا ہے۔ خاک ہیں اب تیری گلیوں کی وہ عزت والے، جو تیرے شہر کا پانی نہ پیا کرتے تھے۔ اب وہ تمہاری گلیوں میں وہ عزت والے خاک بن گئے، مٹی بن گئے، جو کبھی پانی پینا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ایک یعنی بولنے کا انداز ہے کہ میں پانی پینا بھی پسند نہیں کرتا، یعنی بالکل یہاں گوارا نہیں کرتا کسی جگہ پر جانا۔ تو شاعر کہیں جانا گوارا نہیں کرتا تھا، لیکن اب پھر موازنہ ہے کہ ماضی میں ایسا تھا، اب حال یہ ہے کہ اب اسی گلی میں مٹی بنا ہوا ہوں، کیونکہ اب نسبت ہو گئی ہے۔ تو بات تو نسبتوں کی ہے، ورنہ حجر اسود بھی ایک پتھر ہے۔ تو نسبت سے کوئی مٹی قیمتی ہو جاتی ہے، کوئی گلی قیمتی ہو جاتی ہے۔ اور شاعری میں، اردو شاعری میں جو محبوب کی گلی ہے اس کی تو بہت اہمیت ہے، وہ میر ہوں یا غالب نے کہا تھا کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ تو محبوب کے کوچے سے کوئی نہیں نکلنا چاہتا۔ میر نے بھی کہا کہ یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم، جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے۔ تو محبوب کی گلی اردو شاعری کا بڑا اہم عنصر ہے، اور شاعر بھی اس محبوب کی گلی میں مٹی ہوئے پڑے ہیں کہ ساری دنیا بدل گئی لیکن اس گلی کی ہوا نہیں بدلی۔ اب تو انسان کی عظمت بھی کوئی چیز نہیں، لوگ پتھر کو خدا مان لیا کرتے تھے۔ ایک ماضی کا زمانہ تھا جب پتھروں کی کھلم کھلا پوجا ہوتی تھی، سورج کی، جس چیز سے انسان ذرا سا روب میں آتا تھا اس کی پوجا شروع کر دیتا تھا۔ اور شاعر کہتا ہے آج کے دور میں تو انسان کی عزت نہیں ہے، پہلے لوگ پتھروں کی اور درختوں کی اور سورج اور چاند کی اور ان کی پوجا کرتے، ان کی عزت اور پرواہ کرتے تھے، لیکن آج پھر وہی بات ہے کہ کوئی عزت نہیں انسان، اور انسان کا جو معیار آج کے دور میں ہے، اس کا جو معیار زندگی ہے، جو اس کی بنیادی ضروریات کے پورا ہونے اور نہ ہونے کا جو اب توازن ہے، بگڑا ہوا توازن، تو سب چیزوں کے تناظر میں اس شعر کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو شاعر نے انسان کی عظمت پر بات کی ہے کہ آج کے زمانے میں انسان کی عزت اور عظمت نہیں رہی ہے، اور پہلے زمانے میں تو بتوں کو بھی خدا مان لیا جاتا تھا، گویا وہ پرستش کی یہاں تک کہ اے بت تجھے نظر میں سبھوں کی خدا کر چلے۔ تو میر کا شعر ہم اس پر پہلے بات کر چکے ہیں۔ دوستو اب مجھے گردن زدنی کہتے ہو، تم وہی ہو کہ میرے زخم سیا کرتے تھے۔ کہ اب
پہلے کبھی میرے زخم سیا کرتے تھے اور مجھے کہتے ہوئے کہ یہ گردن زدنی ہے، یہ گردن اتارنے کے قابل ہے، یہ قتل کرنے کے یہ شخص قابل ہے. تو شاعر حیرت زدہ ہے کہ تم کبھی میرے زخم بانٹتے تھے، اب مجھے تم قتل کے قابل سمجھتے ہو. تو کیفیت وہی ہو گئی ہے کہ شاعر اپنے دوستوں پر یعنی یہاں حیران ہے. لیکن وہ احمد فراز نے کہا تھا کہ لو چلے آئے عدالت میں گواہی دینے، مجھ کو معلوم ہے کس یار نے کیا بولنا ہے. تو شاعر یہاں بھی ایسی کیفیت ہے کہ شاعر، لیکن یہاں حیرت کا اظہار ہے کہ ماضی میں دوست اچھے ہوا کرتے تھے، اب بدل گئے ہیں. تو اب بدل گئے ہیں تو شاعر کو اب اپنے دوستوں کی بھی سمجھ آ جائے گی. تو وہ غالب نے کہا تھا نا، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا. تو غم بانٹنے والے دوست ہونے چاہیے. تو شاعر کو بھی یہی غم دکھ ہے کہ میرے دوست میرے غم نہیں بانٹتے. اب تو شہزاد ستاروں پہ لگی ہیں نظریں، کبھی ہم لوگ بھی مٹی میں جیا کرتے تھے. تو مٹی میں جینا، کبھی جینا، یہ اب مراد ہے، علامت ہے کہ اپنی مٹی سے تعلق ہونا، مقام سے، اپنے لوگوں سے، اپنے رشتوں سے تعلق ہونا، مضبوط ہونا. لیکن شاعر کہتے ہیں اب تو ہم اونچی اڑانے اڑ رہے ہیں، تو اپنے مقام یا اپنی مٹی جو ہے، یا وہ اپنی چیزیں جو ہیں، وہ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں، وہ گراؤنڈ جو ریلیشنز ہیں، وہ ٹوٹ چکے ہیں. تو شہر میں جا کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. تو چیزیں بدل جاتی ہیں. تو ایک اور بڑا خوبصورت ہے کہ گگو گھوڑے ڈھولے مائیے چھوڑ آیا ہوں، رزق کی خاطر کتنے رشتے چھوڑ آیا ہوں. تو چیزیں بدل جاتی ہیں، انسان کو آگے نکلنا پڑتا ہے. تو شاعر بھی یہاں ایسی ہی غم کا اظہار کر رہا ہے کہ اب میں ستاروں پر نظریں جمائے بیٹھا ہوں، کبھی مٹی میں رہا کرتا تھا. تو کیفیت ہے، اچھی ہے یا نہیں ہے، اس کا زیادہ اندازہ نہیں ہو رہا شعر کی کیفیت سے. بہرحال ایک عمدہ غزل شہزاد احمد کی. تو مجھے امید ہے کہ ہم نے اس کی فہم حاصل کر لی ہوگی. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.